ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑ پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دی۔ لوگو اس اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو۔ رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ صلہ رحمی انبیاء کا وصف ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، قطع رحمی رشتہ داروں سے تعلق کاٹنا۔ آج کل یہ بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو اکثر مسلمانوں کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم ہوتا ہے، بالکل قطع تعلق ہوتے ہیں، اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، سالوں تک اس کا اپنے درمیان کوئی رابطہ اور بات چیت نہیں ہوتا۔ یہ دور کی بھی بات نہیں ہے، بہت نزدیک رشتے اس میں مبتلا ہیں، جیسے بہن بھائی، بھائی بھائی آپس میں بالکل قطع تعلق میں مبتلا ہے، اور اسی گناہ میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ صلہ رحمی انبیاء کا وصف ہے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا یہ انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے۔ کسی شخص کی انفرادی زندگی کی خوشی، سکون، برکت اور معاشرے میں اخوت اور باہمی اخلاص کے لیے صلہ رحمی کے اخلاق کا عام ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ وصف نہ ہو تو معاشرہ کٹ جائے گا، افراد بے سہارا اور تنہا رہ جائیں گے، اجتماعیت کو کوشتت اور آوارگی کی آکاش بیل کا جائے گی، برکت اور سکون چھن جائے گا۔ صلہ رحمی کا راس المال برداشت اور تحمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے رویے پر جواباً رویہ اختیار کرنے کی تاکید میں فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کیجئے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجئے۔ عام مسلمانوں کی تحمل و برداشت کی عادت کی تحسین کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جب حابیل کو قابیل نے قتل کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تو اس ناروا اور ظالمانہ قطع رحمی کے جواب میں حابیل اللہ کے بندے نے اپنے بھائی سے کمال برداشت اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو اگر مجھ پر اپنا ہاتھ اٹھائے گا کہ مجھے قتل کر ڈالے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر اٹھانے کا نہیں کہ تجھے قتل کر ڈالوں، کیونکہ میں تو اللہ پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ صلہ رحمی ہی تھی جس نے نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنے پانی میں غرق ہوتے ہوئے بیٹے کے لیے جملہ نکلوایا، اے اللہ میرے پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی بالکل سچا ہے، اور تو ہر حاکم کے اوپر حاکم ہے۔ یہ صلہ رحمی ہی تھی کہ آگ کے ہولناک عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں انہی میں سے نبی اور رسول بھیجے۔ یہ صلہ رحمی ہی تھی کہ جو باپ جان کا دشمن تھا اور آگ کے علاوہ میں اپنے بیٹے کو پھینکنے پر راضی ہو گیا، اس کے بدترین رویے کے جواب میں حلیم و بردبار بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ میرا سلام لے، اب میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک مجھ پر وہ بہت مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آپ ہے اور ہم ہے کہ معمولی پیسوں کی معمولی لالچ کے بدلے ہم نے قطع تعلق اپنا رکھا ہے۔ کسی نے سیاسی اختلافات کی بنا پر قطع تعلق رکھا ہے، کسی نے معمولی زمین کی 1 فٹ 2 فٹ زمین رقبے پر اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھا ہے، اور اوپر سے ہم اپنے آپ کو جنتی، تقوادار اور پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ اور دوسری مثالیں یہ ہیں جو رب کریم قرآن پاک میں دے رہے ہیں،
پیغمبروں کی مثالیں جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں۔ یہ صلہ رحمی ہی تھی کہ جن نوجوان بائیوں کی جماعت نے حسد کے تحت شیطان کے جانسے میں آ کر اپنے کم عمر معصوم اور تنہا بھائی کو گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ اسی بھائی کے پاس جب اپنی 61 سالی کی حالت اظہار لے کر پہنچے تو اس معصوم ساحل صدیق بھائی نے غلہ بھی دیا، خاطر و مدارت بھی کی، اور حقیقت حال ظاہر ہو جانے پر کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، نہیں آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ہے کہ مرتے دم تک کسی کی معمولی سی کوتاہی معاف نہیں کرتے، اور یہ مثالیں ہیں جو قرآن کریم میں رب کریم ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے قرآن میں بیان کرنے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ہمارے ساتھ اس طرح کچھ کیا جائے تو ہمیں ان قرآن پاک کی مثالوں سے سبق حاصل کر کے رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ صلہ رحمی ہی تھی جب موسیٰ علیہ السلام تورات کے نزول سے مستفیض ہو کر کوہ طور سے لوٹے، قوم کو بچڑے کی محبت میں گرفتار پایا، اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو انہوں نے رشتہ داری کا یہ حوالہ پیش کرتے ہوئے کہا قال ابن ام ان القول استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اے میرے ماں جائے، لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے ہی مار ڈالے، سو میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں داخل نہ کیجیے۔ صلہ رحمی کی صفت معلم ام الکتاب کہ اخلاق عالیہ میں اس قدر رچی بسی ہوئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے زیر اثر گھر تشریف لائے، اپنی مونس اور غمخوار شریک حیات سے اس کا ذکر کیا تو اس صدقہ و مصدقہ خاتون نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی میں فرمایا واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درمندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہ دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سب سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از نبوت بھی اس صفت پر بدرج آتم قائم تھے۔ نیز یہ کہ صلہ رحمی ایک ایسا فعل ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت کا باعث ہے اور انسان سے دنیاوی آفات و مصائب کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کے بعد آپ علیہ السلام کی دلداری کرنے والے، آپ علیہ السلام کو اپنی گود میں کرانے والی محترم ام ایمن رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مندرجہ ذیل شعر کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی کی صفت کا مظہر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے ساتھ روشنی بن کر آئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آپ کو، ہم کو اور سب کو صلہ رحمی کا فکر بنائے۔